السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ڈاکٹر امجد بخاری ہوں، آپ کا ٹیچر، اور ہم گورنمنٹ اینڈ سوسائٹی ان پاکستان کورس کو پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت کو ختم کیا اور اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، پھر ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بن گئی، اور اس پوری حکومت میں معین قریشی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بنے۔ پھر کس طرح انہوں نے اس انٹرم گورنمنٹ میں مختلف سٹیپس لیے، کریک ڈاؤن شروع کیا نادرندہ افراد کے خلاف، یوٹیلٹی بلز کے نادرندہ افراد کے خلاف، اپنے جو پاکستانی روپیہ ہے اس کی ڈیویلیویشن کی گئی تاکہ ایکسپورٹ بڑھائی جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روپیہ ڈیویلیو ہونے سے مہنگائی کا اضافہ ہوا، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی، گیس کی قیمتیں بڑھ گئی، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی، اور دیگر اشیاء صرف کی قیمتیں بڑھیں، جس کی وجہ سے مہنگائی کی ایک لہر بھی آئی۔ اس عبوری حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اس نے الیکشن کروانے تھے، سو الیکشن ہوئے، اور 1993 اکتوبر میں نئے الیکشن ہوئے، اور قومی اسمبلی کے انتخابات میں بڑا سخت مقابلہ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو میاں نواز شریف کی نئی پارٹی وجود میں آئی تھی اس کے مابین سخت مقابلہ ہوا، اور اس کے نتائج کیا نکلے کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ زیادہ نشستیں حاصل کی، وہ میجورٹی حاصل نہیں کر پائی، لیکن جو ہے وہ باقی جماعتوں کی نسبت زیادہ سیٹیں حاصل کی نیشنل اسمبلی میں، جبکہ میاں محمد نواز شریف کی جو جماعت تھی پاکستان مسلم لیگ نون، تو وہ جو ہے دوسرے نمبر پر تھی، لیکن جو ہے اس کی جو ووٹوں کی پاپولر ووٹوں کی جو شرح تھی اس میں معمولی سی وہ زیادہ تھی، لیکن جو ہے وہ سیٹوں کی تعداد جو ہے وہ ان کی نسبت پیپلز پارٹی کے پاس زیادہ تھی۔ یہ اس الیکشن میں جو ہے وہ رجسٹرڈ ووٹرز جو ہیں، جو ہماری انتخابی فہرستوں میں جن ووٹرز کا اندراج ہے، ان کے تقریباً 50% سے زائد ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، اور انتخابی نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اکثریت حاصل کی، اور یہ جو الیکشن رزلٹ تھے وہ بڑے کلوز تھے، اور بلوچستان میں جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی وہ جو ہے مسلم لیگ نون کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور جنیجو مسلم لیگ کے الائنس کے ساتھ، اور جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی formed the new civilian government, and after 3 years in the oppositions, Benazir Bhutto at that time returned to the premiership۔ مطلب پچھلی جو 3 سال کی حکومتیں جس میں آپ شامل کر لیں مسلم لیگ کی، جس میں میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیئر گورنمنٹ، تو 3 سال کے بعد جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو ایک مرتبہ پھر جو ہے وزیر اعظم پاکستان بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ 3 سال جو ہے اپوزیشن میں تھی، تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ ملک میں قائم ہو گئی۔ پاکستان مسلم لیگ جنیجو، جس کو ہم جے کے نام سے کہتے ہیں، پکارتے ہیں، اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد کی to take control of the Punjab, an objective that Mahtarama Benazir Bhutto could not attain in her earlier administrations. Nonetheless, Muhammad Nawaz Sharif party was able to form a coalition provincial government
in Balochistan and the north-western frontier province. ٹھیک ہے جی کہ جو میاں نواز شریف کی پارٹی تھی وہ جو ہے وہ بلوچستان اور NWFP میں کولیشن گورنمنٹ کرانے کی پوزیشن میں تھی. The power however was in Mohtarama Benazir Bhutto's hand, and it was for her to determine the country's course. Having spoken of democracy for so long, it was the Prime Minister's task to realize what had escaped her grasp during her previous administrations. Moreover, Mohtarama Benazir Bhutto had the good fortune of having one of her own party, Farooq Lagari, assumed the office of the president. کہ ان کی پھر اسی ایڈمنسٹریشن میں فاروق لغاری جو ہے وہ صدر مملکت منتخب ہوئے and he assumed the office of the president. Yet the country remained economically unstable and Pakistanis were far from developing a genuine civil society. کہ اس عرصے کے دوران تمام کوششوں کے باوجود وہ جو کمزوریاں تھیں وہ دور نہیں ہو سکیں اور پاکستان تو ریاست جو ہے وہ اکنامکلی جو ہے وہ مضبوط نہ ہو سکا اور جو معاشی سفر تھا جس انداز سے اسے آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ آگے نہ بڑھ سکا. محترمہ بینظیر بھٹو favored by the Americans had to juggle relations with them and the Pakistani people's Pakistan came under US pressures to freeze Pakistan's popular nuclear programs and to reach a settlement over different issues. Furthermore, in 1993, the United States, at New Delhi urging, had placed Pakistan on a watch list as a state of sponsoring the terrorism. پاکستان کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے الزامات لگنے لگے اور وہ ٹیررزم کی واچ لسٹ میں بھی اسے ڈال دیا گیا. یہ ساری اس کے پیچھے سارے عمل کے پیچھے بھارت جو ہے وہ بطور ریاست شامل تھا اور بھارت نے پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں لابنگ کی اور پریشر ڈلوا کے یہ سارا کچھ کروایا تھا اور امریکہ کے ساتھ لابنگ کر کے اس نے یہ سارا کچھ گین کیا. تو اس کا نقصان ہوا پاکستان کو اور پاکستانی حکومت کو کہ حکومت کے جو اقدامات تھے ان کو ہم نے کمزور محسوس کیا. اس ساری صورتحال میں جو پولیٹیکل کرائسس تھا both major and minor, Abundant and Bhutto's faced the added indigeneity of having a major family squabble spill over into the media when the Prime Minister's brother Musab Bhutto accused of the husbands of Mohtarama Benazir Bhutto for corruption. The incident soon spun out of control with Bhutto's mother's taking Musa's side. The Prime Minister was able to do little to push her legislative agenda and Mia Mohammad Nawaz Sharif released documents that cited Mohtarama Benazir Bhutto's personal access. When the Prime Minister herself became embroiled in a bank scandal, it was almost impossible for her to mount a credible defense. اس طرح جو ہے وہ پھر جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے اوپر ساتھیوں کے اوپر جو ہے وہ سنگین الزامات لگنے لگے اور اس ساری صورتحال نے حکومت کو مزید کمزور کر دیا. اور اس وقت کے جو صدر تھے صدر مملکت پریزیڈنٹ لغاری himself could not escape criticism and it was alleged that he profited from a land deal that was linked to his Pakistan People's Party associations. Mohtarama Benazir Bhutto, like Sharif earlier, had become bogged down responding to accusations of corruptions and extortion while the government founded. Nationwide chaos is resigned in Sindh and another round of sectarian fighting erupted and strife between Sunni and Shia Muslims contributed to the melee. اسی طرح جو ہے وہ نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس میں ٹرائبل لیڈرز had became the target of
assassinations, while others were implicated in trafficking weapons and drugs. تو حالات جو ہے وہ مزید جو ہے وہ گڑبڑ ہونے لگے اور حکومت کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھنے لگی. Moreover, in October 1995, another incident was happened, and a conspiracy was captured at that time, and so given the intensifying was Mohtarama Benazir Bhutto no longer saw eye to eye with President Laghari, and when he ignored her advice in dealing with the Army High Command and with challenges in the Supreme Court, the relationship reached a breaking point. جو تنازعات تھے صدر لغاری کے ساتھ وہ بھی بڑھنے لگے, اور وہ بڑھتے بڑھتے اس نیچ پر پہنچ گیا کہ وہ چپکلش کی شکل اختیار کر گئے محترمہ بینظیر بھٹو اور صدر لغاری کے مابین. President Farooq Ahmad Laghari was uncomfortable with the constant intrigue and was ready to take direct action against Mohtarama Benazir Bhutto and her associates. وہ اس سٹیج پر آ گئے کہ وہ انہوں نے یہ سوچا کہ بھی میں محترمہ بینظیر بھٹو اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ڈائریکٹ ایکشن لوں گا. That moment came in September 1996 when Mohtarama Benazir Bhutto brothers Murtaza Bhutto was killed in a police shootout, and Mohtarama Benazir Bhutto's husband was accused of complicity in Murtaza's death. In November, President Farooq Khan Laghari dismissed Bhutto government. کہ اب یہ جو واقعہ ہوا جس میں محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی میر مرزا بھٹو کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا کراچی میں, اور اس وقت جو ہے جو صورتحال سامنے آئی, جو اطلاعات سامنے آئی کہ ان کے بھائی کو پولیس کی فائرنگ سے وہ قتل ہو گیا, اور یہ الزام لگا پارٹی کے اپنے ہی لوگوں پر کہ وہ اس میں شامل تھے. تو صورتحال جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی, معاشی صورتحال خراب ہو رہی تھی, محترمہ بینظیر بھٹو کے ریلیشنز پریزیڈنٹ کے ساتھ اور دیگر طاقتور قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ خراب ہو رہے تھے. امریکہ کی طرف سے پریشر آ گیا اور واچ لسٹ میں پاکستان کو ڈال دیا گیا. پاکستان کے معاشی حالات کی خرابی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی تھی عوام پر, اور عوام جو ہے وہ پریشانی کا شکار تھی, اور پاکستان کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو کی جو حکومت تھی وہ اپنی ساکھ کھو رہی تھی, اور پاکستان کے عوام کے اندر جو ہے وہ اپنی پذیرائی وہ اس کو بتدریج ختم ہو رہی تھی. اس ساری صورتحال اور پھر صدر فاروق خان لغاری کے درمیان اور بینظیر بھٹو کے درمیان جو ٹسل تھی وہ اس نتیجے پر منتج ہوئی کہ نومبر میں خود جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے فاروق احمد خان لغاری, انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا. تو اس طرح ایک دفعہ پھر جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. یہ ان کا دوسرا ٹینیور تھا پاکستان کے اندر بطور وزیر اعظم. اور پھر جو ہے کیا ہوا کہ معراج خالد کو جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ پاکستان کی حوالے کر دی گئی, اور انہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ بھئی پاکستان کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے اور اس حکومت کو مزید نہیں چلایا جا سکتا تھا, اس لیے وہ جو ہے پاکستان کی ریاست کو دوبارہ پٹری پر ڈالیں, اور not to correct professionalism by and especially اس میں امپورٹنٹ بات یہ تھی at that time not to correct Pakistan's multi-dimensional problems, ٹھیک ہے نا, کہ پاکستان کو پٹری پر ڈالیں اور پاکستان کے اندر جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. اچھا, اب ہوا کیا کہ محترمہ بینظیر بھٹو بھی آؤٹ ہو گئی اور میاں نواز شریف بھی آؤٹ ہو گئے, اور جو ہے پھر جو ہے حکومت جو ہے وہ
عبوری وزیر اعظم کے پاس آ گئی اور that time bureaucrats were burned for compromising their professionalism by colluding with the People's Party, and the national economy underwent scrutiny by expert economists, and a serious effort was made to restore law and order. حالات کیونکہ آلریڈی خراب ہو چکے تھے، معاشی حالات بھی خراب تھے اور امن امان کی صورتحال بھی خراب تھی، تو اس کو جو ہے وہ بیوروکریٹس کے ذریعے اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ اس وقت ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی. بٹ ان دا مین ٹائم دا پالیٹیشینس clamored for a return of more formal civilian politics. Mohtarama Benazir Bhutto was the most was furious, having accused President Laghari of stabbing her in the back. ظاہر ہے وہ صدر فاروق لغاری جو ہے وہ ان کی اپنی حکومت کا حصہ تھے اور انہوں نے ہی ان کو صدر بنایا تھا، تو ان پر سب سے بڑا الزام لگا کہ جی انہوں نے اپنی حکومت کی پیٹ میں چھڑا گھونپایا اور اپنی حکومت کا خاتمہ. یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ خود پریزیڈنٹ لغاری جو ہے اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے آپ کو موسٹ سیکیور فیل کر رہی تھی کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے ہی بندے کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بٹھایا تھا. تو جو صورتحال تھی وہ ساری بظاہر ان کے اپنے ہاتھ میں لگتی تھی، لیکن انہوں نے پریزیڈنٹ لغاری نے خود ہی اپنی پیپلز پارٹی کی حکومت کو چلتا کیا، تو یہ بڑی عجیب سی بات تھی. اور بھٹو واز دا موسٹ وائس فیریس کہ وہ جو ہے لغاری جو فاروق لغاری تھے ان پر الزامات کی بچھاڑ ہو گئی. جو عبوری حکومت تھی انہوں نے اس ساری صورتحال سے قطع نظر انہوں نے ایک پروسیس شروع کیا جس میں انہوں نے کونسل فار ڈیفینس اینڈ نیشنل سیکورٹی تشکیل دی، اور جس میں جو ہے اس وقت صدر مملکت، وزیر اعظم، ڈیفینس منسٹر، وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور چیئرمین اور ممبر آف جوائنٹ چیف آف اسٹاف ان کو شامل کیا گیا. اور یہ جو ہے ایک ایسے سمجھ لیں کہ قومی سلامتی کونسل جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی اور اس میں یہ سب کچھ شامل کیا گیا، اور یہ ایک نئی عبوری حکومت کا جو ہے وہ ٹینیور سامنے آ گیا. محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اس موقع پر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کی کہ ان کی جو حکومت ہے ان کو غیر آئینی طور پر ڈیزالو کیا گیا ہے، لیکن یہ ان کی اپیل جو ہے سپریم کورٹ سے ریجیکٹ ہو گئی. جبکہ ہم نے دیکھا تھا کہ میاں محمد نواز شریف نے جب اپیل کی تھی تو ان کی حکومت کو بحال کر دیا تھا. بحال ہونے کے باوجود وہ حکومت چل نہیں سکی تھی، لیکن سپریم کورٹ سے انہیں ریلیف مل گیا اور بحال ہو گئی تھی. لیکن جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی جو حکومت تھی اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں مل سکا اور ان کی حکومت کا جو ہے ان کی پٹیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی. اور اس طرح پھر 1997 میں 1997 میں جو ہے وہ نئے انتخابات کا شیڈول آ گیا جو ہے، اور پھر جو ہے نئے الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں ہوئے. اور نئے الیکشن ہوئے، کیسے ہوئے، کیا صورتحال ہوئی، یہ ساری حالات کا ہم جائزہ لیں گے. لیکن ہم جو ہے نئے الیکشن اور نئی آنے والی حکومت کو پھر دیکھیں گے. ابھی ہم نے جو ہے یہ فیز دیکھا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا جو سیکنڈ دور حکومت تھا وہ کیسا تھا. وہ اس کا تجربہ تو وہ پہلے دور حکومت سے بھی تلخ رہا کہ اس میں غلام اسحاق خان کی کارروائی سے ان کی حکومت جاتی رہی، جبکہ دوسرے ٹینیور میں جو ان کا اپنا پریزیڈنٹ تھا فاروق احمد خان لغاری، ان کے احکامات کے ذریعے ان کی حکومت جاتی رہی. یہ ایک ڈفرنٹ سا ایکسپیرینس تھا اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی مشکلات کا شکار ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے معراج خالد کی سربراہی میں ایک عبوری حکومت قائم ہوئی، اور اس عبوری حکومت نے کیا کیا اقدامات کیے. اور پھر 1997 میں نئے انتخابات کا شیڈول، اور پھر شیڈول کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا اور پھر کس طرح کی حکومت بنی. اور پھر ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ سیکنڈ ایڈمنسٹریشن آف میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ
جس طرح وجود میں آئی. تو 1997 میں جو الیکشن ہوئے وہ اس میں جو ہے پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے وہ بہت سنگین الزامات لگ چکے تھے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مشکلات کا شکار تھی. تو ان الیکشن کے نتائج جو ہے وہ بڑے ڈفرینٹ تھے اور پیپلز پارٹی کو بہت ہی مشکلات کا سامنا تھا اور پیپلز پارٹی صرف اپنے آپ کو سندھ میں کچھ تھوڑا سا ری اسمبل کر سکی, ورنہ باقی جو صورتحال تھی وہ پیپلز پارٹی کے لیے کچھ اچھی نہیں رہی اس الیکشن میں. اور پاکستان مسلم لیگ نون بڑی کامیابی کے ساتھ یہ الیکشن جیت کر سامنے آئی اور تمام صوبوں میں براہ راست مسلم لیگ یا اپنے اتحادیوں کے ساتھ پروونشل پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی. سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریسپیکٹیبل شوئنگ جو ہے وہ اس کی پوزیشن میں آئی. Although only 1/3 of the eligible electorate had voted, no party in the history of Pakistan had done better in an elections, taking 2/3 of the vote. And Mia Mohammad Nawaz Sharif could claim a veritable mandate with the armed forces standing and with the president still armed with the extraordinary powers. Sharif assembles another government. Well, یہ موقع ایسا تھا کہ جس میں میاں محمد نواز شریف کو 2/3 میجورٹی مل گئی اور 2/3 میجورٹی پاکستان میں جو ہے ملنا ایک بہت بڑی بات تھی اس وقت کہ جو پاکستان کے اندر آئینی صورتحال تھی اس کو دیکھتے ہوئے کہ 2/3 میجورٹی ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کرنے کے مجاز ہو سکتے ہیں. تو آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. میاں نواز شریف جو ہے وہ سیکنڈ ایڈمنسٹریشن میں 2/3 میجورٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. Mindful of the need to limit the powers of President Mia Mohammad Nawaz Sharif gained parliamentary approval of the 13th Amendment of the Constitution. کہ پاکستان میں وہ میاں محمد نواز شریف کو جو صدر کے اختیارات تھے وہ کھٹکتے تھے کہ صدر جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے حکومت کو چلتا کر سکتا تھا اور ان اختیارات کو ختم کرنے کے لیے میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ پارلیمنٹ میں 13ویں ترمیم آئین میں 13ویں ترمیم لے کر آئے which withdrew the president's authority to remove a government at his own discretions. 14th Amendment, which prevented party members from violating party disciplines, was struck down by the Supreme Court, an action that set the stage for a confrontation between the Prime Ministers and the judiciary. 14ویں ترمیم جو تھی اس میں جو پارٹی ممبرز تھے ان کو پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے اور وہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اس معاملے پر جو ہے وہ عدلیہ کی ناراضگی جو ہے وہ بھی مول لینی پڑی میاں محمد نواز شریف کو. At that time میاں محمد نواز شریف attempted to have the number of Supreme Court members reduced from 70 to 12. However, this attempt to tamper with the judicial system stirred up the Pakistan bar, which entered the fray and demanded that Mia Mohammad Nawaz Sharif be disqualified as a member of the parliament. Although the Prime Minister relented, by December 1997, Mia Mohammad Nawaz Sharif, with assistance from the parliament, had extended his powers to such a degree that even President Farooq Ahmad Khan Lagari was forced to resign. Mia Mohammad Nawaz Sharif also accrued enough power to relieve the Chief Justice of the Supreme Court of his duties. Right? تو یہاں تک ہم اس کو دیکھا ہے ہم نے اور اب ہم آگے جو ہے وہ جو مزید چیلنجز تھے اور کانفلکٹ تھے اس وقت کے اکانومی کے اور نیوکلیئر ٹیسٹ کے وہ سارے دیکھیں گے کیونکہ میاں محمد نواز شریف کا جو دوسرا ٹینیور ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم مزید ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے. سو آج کے لیے اتنا کافی ہے ہوپفلی, اور آپ جو ہے اس کے لیے اپنے پاس جو موجود کتابیں بھی جو ہے وہ ذرا اپنی نظر سے گزارتے رہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں چیزوں کو سمجھنے میں آسانی رہے.